جی ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے معروف کارٹونسٹ اور پرائڈ آف پرفارمنس کے حامل جاوید اقبال صاحب. اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل زندگی ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے وہ کس طرح سوچتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، آپ بھی جانیے. اچھا جاوید صاحب، آپ کارٹون بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخبی اس لیے کی ہے. مجھے جو فن دیا ہے یہ اس ملک میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے، تو میں نے اس فن کو عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں صرف کیا ہے، اور یہ میں 52 ایئرس سے کر رہا ہوں. اچھا، شاعر کو شاعری جو ہے وہ کہتے ہیں جی اترتی ہے، خاص ماحول ہو جاتا ہے اور ایک خاص مقام پر بھی وہ شعر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. جو کریٹ کرتا ہے، کریشن کرتا ہے، اس کو بھی اس کی کریشن جو ہے وہ اترتی ہے. بہت سارے صحافی جو کالم لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کالم بھی اترتا ہے، تو کارٹون بھی اترتا ہے. کارٹون ایک ہوتی ہے آمد، ایک ہوتی ہے آورد. تو اب مجھے چونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اگر مجھے ایک مسئلہ نہیں مل رہا تو ایک سٹاک کارٹونز بہت آئیڈیا ہوتا ہے، پولیس ہے، بجلی ہے، پانی، آگ، ہوا، ہر طرح کے مسائل ہیں ہمارے پاس، تو ان کی فراوانی ہے، لہٰذا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن ایک بات ہے، جو بہت اچھے کارٹونز ہوتے ہیں جو بہترین کسی بھی پیش کیے جائیں یا کسی کو بتائے جائیں، وہ وہی ہوتی ہے، آمدی ہوتی ہے. اچھا، میں بہت سارے کالمنسٹ سے ملا ہوں، خود بھی کالم بھی لکھتا ہوں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ مسائل تو وہی ہیں، سسٹم بھی وہی ہے، اسی پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے بار بار، تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ الفاظ اتر نہیں رہے دماغ میں، یا دماغ کہیں کسی وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید بالکل کہیں اسٹک اپ ہو گئی آپ کی چیزیں. کارٹون میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو؟ اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، لیکن اس میں میں یہ بتاؤں آپ کو کہ مجھے فوکس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ایک خاص ٹائم کے لیے. جو بھی میں نے مثلاً، آپ کو تو علم ہے نا اخبار کا، جو میں کارٹون دوں گا دوسرے دن چھپنا ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ شام کو دیتا ہوں کارٹون، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ کوئی مجھے خبر ہے وہ مل جائے. تو 1-1.5 گھنٹے کا جو میرا پروسیس ہوتا ہے یہ برین سٹارمنگ والا ہوتا ہے. اچھا، میں فوکس کرتا ہوں اور وہ کوئی نہ کوئی پھر میں چیز نکل آتی ہے. اچھا، عام طور پہ روٹین میں یعنی 1-1.5 گھنٹے میں ہی بنا لیتے ہیں کارٹون، یا پھر اس پہ زیادہ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی سارا دن نکل جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو چونکہ میں اگر سو بھی رہا ہوں نا تو ایک آنکھ میری کھلی ہے، کان کھلے ہیں، اور میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یا ان سے باتیں ہوں، تو پیچھے بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ بھی توجہ دے رہا ہوں. یہ 24 آورس کا پروسیس ہے. تو چیزیں مثلاً میں نے ایک دیگ رکھی ہوئی ہے ہر روز کی، اس میں سے مسالے ڈال کے اور وہ ڈالتا رہتا ہوں. چاول چاہے آخر میں ڈالوں، لیکن یہ ہے کہ وہ پک جاتی ہے چیز. تو یہ جو کارٹون بنانے کا عمل ہے یا اس کا جو بھی فن ہے، یہ آپ نے کسی سے سیکھا؟ کوئی اسکول، کوئی کالج، یا پھر کسی سے سیکھا؟ سیکھا تو نہیں ہے، میں یہ کلیم تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے انفلوئنس ضرور ہوتے ہیں. مثلاً مجھے یہ بتانے میں کوئی تعمل نہیں کہ حمید صاحب ہوتے تھے مشرق میں، کوستان میں، کارٹون جو بناتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو چکے ہیں. تو میر صاحب کے نام سے وہ کارٹون بناتے، تو میں ان کو کاپی کیا کرتا تھا اور اچھے لگتے تھے. پھر اس کے بعد میرے نجمی صاحب ہوتے تھے جنگ میں، پھر اندر زیدی صاحب ہوتے تھے کارٹونز جو ہیں بناتے تھے. اچھا، کارٹونز کی قسمیں ہیں. ایک تو کارٹون ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ کے تو کہتے ہیں اچھا ہے، پھر آپ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اسی کارٹون کو دیکھیں کہ یار اس میں سے تو ایک نئی چیز نکل آئی ہے. اور کئی کارٹون ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ بے ساختہ کہکا لگاتے ہیں. جو کہکے والے کارٹون ہوتے ہیں نا وہ شارٹ لیفٹ ہوتے ہیں، ان کی لائف چھوٹی ہوتی ہے. لیکن جو سٹیریکل ہوتے ہیں، جو سٹائر جن میں ہوتی ہے، تو اس میں وہ دیر پا ہوتے ہیں. اور آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کارٹون ہے اس کی، مثلا میں جو کارٹون بناتا ہوں اس میں طے در طے چیزیں ہوتی ہیں.
क्योंकि 4 इंच में या अब तो छोटे कॉलम हो गए हैं और 3.5 इंच के ड्राइंग में आपने सारा कुछ समाना होता है। मसलन आप लोग लकी हैं कि आपने कॉलम लिखना होता है, उसमें आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है। लेकिन जो कार्टून है इसमें मैंने छोटी सी ड्राइंग में इतना कुछ उसको कंप्रेस करके डाला होता है कि वो जो मेरा रीडर है वो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अगर गुजरते हुए जल्दी में आप देखें फिर भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा बैठ के आपने कहा इत्मीनान से मैं देखूं तो उसमें से कई चीज़ें और निकल आई। तो मैं अपने फ़न के साथ पहले दिन का ही सिंसियर जितना पहले दिन था अब भी हूँ। किस दिन आपको ये पता लगा कि आपको कार्टूनिस्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए का मेरी क्या औकात है कि मैं अपने बारे में फैसला करूं कि मुझे ये होना चाहिए। ये कुदरत के काम हैं। उन्होंने हर आदमी का काम है इस दुनिया में, जो आया उसने उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगा हुआ। तो मेरे ज़िम्मे ये है कि मैं जो फ़न है ना, जो फ्री हैंड या क्विक ड्राइंग का जो होता है, वो जल्दी जल्दी जो तस्वीर, वो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, तो मैं इसके अलावा कुछ और काम कर ही नहीं सकता था। एज के किस हिस्से में आपको पता लगा कि आप आर्टिस्ट हैं या कार्टूनिस्ट हैं? मेरा ख्याल है मैं 7वीं 8वीं में होऊंगा, 6ठी में। एक सियालकोट से एक रसाला निकलता था बच्चों का इल्म अदब तो उसमें मैं कार्टून नहीं बनाता था। ये सारा जो मेरा पहला दौर है ये एज ए ड्राइंग, जो अच्छी ड्राइंग थी तो मैं सही तस्वीरें बनाता था। और उसमें मेरे अल्लाह ताला गरीक़े रहमत करे, हमारे ड्राइंग मास्टर होते थे फिरोज़दीन। उनका कमाल था कि उन्होंने मैट्रिक या 8वीं 9वीं की ड्राइंग में हमें कई जो फ़न की बारीकियां समझा दी थी जो आज भी मेरे काम आ रही। तो अच्छे वक्तों में सरकारी स्कूलों में ड्राइंग मास्टर होते थे और इंडस्ट्रियल ड्राइंग पढ़ाई जाती थी। इंडस्ट्रियल ड्राइंग में होता था साइड एलिवेशन और ऊपर से प्लान। तो ये चीज़ें जो हैं, अब मसलन मैं जब रेलवे का कार्टून बनाऊंगा तो ट्रेन मैं सीधी नहीं बनाऊंगा, वो एक जगह जाके कन्वर्ट हो जाएगी। लोग ये भी सोचेंगे कि ये 2 किलोमीटर का फासला है, 3 किलोमीटर का। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं ना ड्राइंग की, ये मैंने वो अपने उस्तादों की जो सिखाई हुई है ना, वो काम आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अब सरकारी स्कूलों में ड्राइंग मास्टर नहीं है। उसको किस तरह देखते हैं? गलत हुआ है कि अब अगर नहीं है तो होने चाहिए? मेरा ख्याल है ज़रूर होने चाहिए। मैं तो आपसे बहुत सीनियर हूँ ना। मेरा स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसकी हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बेहतरीन स्कूल, फर्नीचर एक्सीलेंट। और उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो ड्राइंगें पढ़ाई जाती थी। उसने एक तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, कलर और रिलैक्सेशन भी। फिर ट्यूटोरियल ग्रुप्स होते थे, उसमें डिबेट्स होती थी, सारा कुछ होता था। उसमें से कई बच्चों का टैलेंट बाहर आता था कि भाई ये आप तय कर सकते हैं कि बड़ा होके क्या बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब कई चीज़ें नई आ गई हैं, कई चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चले इस पे बात करते हैं। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं सियालकोट से। फादर क्या करते थे आपके? वालिद साहब मेरे बिजनेस करते थे। मेरी आपसे प्रोग्राम से पहले बात हो रही तो आपने कुछ बताया था जम्मू का, वो कि हम शायद वहाँ से आप माइग्रेट करके आए, वो क्या सब? मैं पैदाइश मेरी जम्मू की है और वहाँ से लुटा के बहुत लोग शहीद हुए। 47 की बात कर रहे हैं? 47 की। तो जो जम्मू की जो है ना तारीख, वो बड़ी खूनी तारीख है। जो लोग उधर से आए, बड़े कम लोग थे जो पाकिस्तान तक सही सलामत पहुँचे। तो हमने सारी जो मेरी बचपन से थोड़ा सा 9वीं तक का ज़माना, वो यही था कि बुज़ुर्गों को रोते, अपने रिश्तेदारों को याद करते देखा। हाउ ओल्ड वर यू जब कि आप वहाँ माइग्रेट आपने किया था? मेरा हाल 8 महीने का था। अच्छा, फिर आपको याददाश्तों में तो नहीं होगा? नहीं, तो बुजुर्गों से सुना। हाँ, बातें बताते थे, कई रो के अंधे हो गए। तो मेरी वालदा की भी आंखें चली गई, मेरी नानी की भी आंखें चली गई। तो उस जो माशाल्लाह
میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بزرگ آئے تھے کوئی ان کا پرسان حال کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہوگی، ہمیں کیسے بڑا کیا، یہ میں آج تک وہ جو چیز ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا میرے سارے کام میں جھلکتی ہے، ڈسپلن اور سیدھا راستہ. اور جو بزرگوں کو ہم نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے بھائی شکل جو ہے نا یہ بھائی جو بگاڑو گے تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کارٹونسٹ بنے گا، لیکن یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائی شکل بگاڑنا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں. اسی لیے جو میرے اندر کی جو ٹریننگ ہے، آپ نے غور کیے ہوں گے، میرے کارٹون اچھے، شکل بھی اچھی ہوتی ہے، پلیزنٹ ہوتے ہیں دیکھنے میں، کہ میں جس کا کارٹون بناتا ہوں وہ خوشی خوشی دکھاتا ہے کہ میرا کارٹون بنا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ میں نے اپنے فن میں پازیٹیوٹی جو ہے نا، یہ مجھے 52 ایئرز ہو گئے بناتے ہوئے. میں نے یہی اسٹیبلش کیا ہے کہ کسی کی پگڑی بھی نہ اچھالی جائے، کسی کے جذبات بھی مجروح نہ کیے جائیں، اور کسی ادارے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اس کے باوجود میں اس پروفیشن میں 52 ایئرز سے بیٹھا ہوا ہوں نا. لیکن اس سے آپ کچھ ہومیوپیتھک نہیں ہو جاتے؟ نہیں، ہومیوپیتھک جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سمپٹومیٹک ہے. اس کی دعائیں اگر آپ نے صحیح سمٹم بتا دیا نا کڑک کر کے، وہ تو معجزانہ طور پہ اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ بالکل مجھے آپ ہومیوپیتھک ہی سمجھیے، لیکن مجھے سمٹمز کا پتہ ہے، اس قوم کے کیا سمٹمز ہیں، اس بیماری کا کیا سمٹم ہے. لہٰذا جو میں کروں گا کوئی بندہ اعتراض نہیں کرے گا. اس کو یہ نہیں، اب میں مثلاً کارٹون بناتا ہوں محکمے کا، ایک کوئی پرابلم ہے تو میں اس کے جو ہیڈ ہے، سیکٹری یا وزیر، اس کو ڈال دیتا ہوں بیچ میں، فٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک فگر تو بنانی ہوتی ہے نا، تو میں اس کو فٹ کر دیتا ہوں. تو وہ پھر جب کارٹون آتا ہے تو کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے. تو وہ جب اس لیول پہ اگر ایکسیپٹنس ہو جائے کسی چیز کی، تو وہ کہتا ہے یار اس پرابلم کو حل کرنے کی کوئی ہوتی ہے یار، یہ تو بات تو ٹھیک ہے. یہ ہے نا اصل میں میرا پوائنٹ، کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے یار، بات تو ٹھیک ہے. آپ سولوشن اورینٹیڈ ہے. میں سولوشن بھی بالکل دیتا ہوں. مثلاً آج کا جو میں نے کارٹون آپ کو دکھایا ہے کہ یہ جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس مسائل کے انبار ہوتے ہیں. ان کو بیچاروں کو کبھی کبھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پرابلمس ہیں کیا. جو سب سے پن پوائنٹ کرنا یہ ہے کہ ابھی سب سے پہلے کس کو ایڈریس کریں. تو میں نے جو بتایا تھا نا آپ کو کہ دو چیزیں، کہ یہ دو مسائل ہیں، یہ حل کریں تو ان کے پیچھے وہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، آپ نے کارٹون کی جو نیچر ہے اس کے حوالے سے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کارٹون بنایا ہوگا جس سے آپ دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہوں، آپ کو تھریٹ کیا گیا ہو، یا آپ سے ناراضگی کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں کیا گیا ہو؟ وہ اس لیے نہیں کوئی کرتا کیونکہ میں بتایا 52 ایئر سے میں کارٹون بنا رہا ہوں. میرے ساتھ لوگ ظاہر جس ایج سے میں نے شروع کیا، میرے ساتھ ساتھ بے نظیر نواز شریف صاحب، یہ میں نے وہ بھی یحییٰ کا بھی دیکھا ہے دور، میں نے ضیاء الحق صاحب کا بھی دیکھا ہے. میرے اتنے ادوار کے ساتھ چلتے چلتے اسٹیبلشمنٹ بھی میرے ساتھ ہی چلتی رہی ہے. یہ جو دوار جس میں آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، میاں نواز شریف صاحب کی، یا آج عمران خان، ظاہری بات ہے آپ پاکستان کے اندر ایک زینت میں جس کو کہوں گا، ایک لیول کے اوپر آپ نے یہ رکھی ہے کارٹون، تو یعنی کارٹون آپ نے بنایا. ان لوگوں سے بھی ملاقات کا اتفاق ہوتا رہا، اور پھر ان کے جو جیسچر تھے یا ان کے ریمارکس آپ کے کام کے حوالے سے کیا تھے؟ اچھا، کئی تو میرے بڑے دوست بھی بن گئے. میں اصل میں نا آپ کو بتاؤں کہ میں جس طرح سوشل اینیمل نہیں کہتے، میں بڑا سوشلی بڑا ایکسیپٹیبل ہوتا ہوں. اور میں نے دن کے 1-2 گھنٹے میں نے لوگوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے. دفتر میں نہیں جاتا،
مجھے فیڈ بیک جو ہے نا اس طرح کا نہیں ملتا, کیونکہ جو اخباروں کے دفتر میں فیڈ بیک ملتا ہے نا وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اس میں سے بیسکلی چیزیں تھوڑی دیر بعد کوک ہوتی ہیں, پھر غائب ہو جاتی ہیں, کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. تو میرا فیڈ بیک جو ہے نا وہ جنرل پبلک ہے. جنرل پبلک, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے جو مثلا میں نے 3 APNS ایوارڈ لیے ہیں, بیسٹ کارٹونسٹ آف ایئر, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. ایک میں نے لیا تھا ضیاء الحق صاحب سے, ایک جنیجو صاحب سے, اور ایک بے نظیر صاحب سے. اچھا, میں جب کارٹون بناتا ہوں ظاہر ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو انوالو کرنا ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ان پرسن ضرور دیکھوں, چاہے دور سے دیکھوں, میں پاس نہ جاؤں. مجھے پتہ, کیونکہ کئی لوگ جو ہے نا اپنی تصویریں وہ بچپن کی کالج کے زمانے کی لگا کے نا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یہ کون ہے بندہ بھائی. اس کو اگر آپ ایکچوئل دیکھیں تو بہت فرق ہوتا ہے. تو مجھے جنیجو بہت اچھا لگا. جنیجو مرحوم جو ہے نا, ان کی پرسنالٹی اچھی لگتی تھی, پلیزنٹ, سافٹ اسپوکن. بے نظیر بھی, بے نظیر صاحبہ کو جب میں ملا تو بات تو ہے بتانے والی ہے بھی کہ نہیں, ان کو تو میرا پتہ ہی نہیں تھا. اچھا. ہاں, یعنی ان کی یہ دیکھیں کہ وہ انگریزی میرا خیال ہے, اردو تو وہ نہیں میرا خیال ہے پڑھتی, یا تو میں نے ایک فنکشن میں انہی سے میں نے ایوارڈ لینا تھا. تو تھوڑی دیر پہلے وہ میں نے دیکھا کہ وہ رومن انگلش میں تقریر کر رہی ہیں, وہ قریب ہی تھی نا, وہ نظر آ رہا تھا مجھے. وہ پریس کے اوپر بڑی چڑھائی کی انہوں نے. اس کے بعد میری باری تھی تو میں بڑا ٹینس تھا. میں نے کہا تھا یار یہ تو امبیرسمنٹ ہو جائے. تو مصطفیٰ صادق صاحب تھے, وہ کچھ کہا ہوگا انہوں نے. تو جب میں نے ان سے ایوارڈ لیا نا تو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا آپ بہت مشہور آدمی. اچھا, میں ہنس پڑا تھوڑا سا, میں ریلیکس ہو گیا ایک دم. تو وہ اس کی پرسنالٹی کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں, یہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک لیڈر کا جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ ان کی تھی. اور دیکھیں نا وہ ایک انہوں نے اپریشیٹ ہی کیا ایک لحاظ سے کہ مجھے تو بتایا گیا بڑے مشہور یہ نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ حالانکہ میں نے بھٹو صاحب کے اتنے کارٹون بنائے ہوئے ہیں. وہ جو آپ ہومیوپیتھک کہہ رہے ہیں نا کارٹونز, میں نے میرے کریڈٹ پہ ایسے ایسے کارٹونز ہیں کہ میں خود بھی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ چھاپنے والوں کا حوصلہ دیکھیں. جب میں ضیاء الحق کے کارٹون بناتا تھا اس زمانے میں آدھا اخبار غائب ہوتا تھا, سینسرشپ تھی بڑی. نظامی صاحب کو میں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بڑی دلیر تھے بھائی وہ. میرا ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا تھا, 1 منٹ کے لیے میں جاتا تھا, کارٹون دیا ان کو اور انہوں نے اسی وقت کوئی اضافہ کیا یا پاس کر دیا. تو میرا ان سے یہ طے تھا کہ ملک کے خلاف یا نظریے کے خلاف کوئی بات نہیں, وہ چھپتا تھا کارٹون. اور وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ان کی انفارمیشن والوں کے ساتھ تو میں ہوتی تھی کہ کارٹون جو ہے. تو وہ جو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جسٹس نصرت اور ایک گورنر تھے, یہ جسٹس نام مجھے بھول گیا ان کا, یہ 2 بڑے دوست تھے. ان کا ایک دن مجھے فون آیا, جس طرح آپ نے بات کی نا یار جاوید تم وہ بڑے وہ اسی طرح کے صحیح ڈرائنگ ہی کر دیتے ہو تم, ان کو کوئی مبالغہ نہیں کرتے. تو میرے کوئی تھوڑی سی ظاہر ہے, پر میں نے کہا بھی ٹھیک ہے. میں نے اس دن پھر ضیاء الحق صاحب کا جو فیچرز ہے نا ان کو ایکسپلائٹ کیا. ان کی آنکھیں میں یہاں تک لے گیا, آنکھیں اور مونچھیں میں نے اتنی بڑی کر دی, چھپ گیا کارٹون. مجھے ان کا فون آیا, یار یہ کیا کیا جاوید؟ میں نے کہا نا یہ آپ کے کہنے پہ میں نے بنایا, اب اگر کچھ ہوا تو آپ نے ذمہ لینا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا کہ وہ میں اپنے فن کا جو 25% استعمال کرتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہے نا اگر میں یورپ کے حساب سے آ جاؤں نا یا باقی جتنی ایگزیجریشن کرتے ہیں لوگ فیس کے ساتھ تو وہ برداشت نہیں کریں گے, لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں. وہ سسٹم برداشت نہیں کرے گا. نہیں, سسٹم برداشت نہیں کرے گا. اچھا, کیریئر کا آغاز کیسے کیا, کہاں سے کیا؟
कैरियर का आगाज एक मैगजीन है, चांद मैगजीन, अभी भी निकलता है। वो बाहर के कार्टून्स उनको ट्रेस करके तो पाकिस्तानी बनाते थे। बड़ा मशहूर अखबार मैगजीन है, अभी भी मेरा हाले निकलता है, कई सालों से निकल रहा है। तो मैं जब सियालकोट से लाहौर आया तो एक दोस्त के घर मेरा क़याम हो गया, तो पैसे ख़त्म हो गए, हालांकि 4 आने की बस की टिकट होती है। तो मैंने कहा नौकरी की जाए, तो मैंने कहा भाई ड्राइंग है मेरी अच्छी, तो चलो चांद मैगज़ीन में चलते हैं। तो एडिटर साहब थे, उन्होंने मेरे वो पैड नहीं होता न्यूज़ प्रिंट वाला, कहते हैं जी आप कोई कुछ बनाएं इधर। तो मैंने अभी आधी शक्ल ही बनाई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप माशाल्लाह 2 घंटे के लिए आप आ जाया करें, 60 रुपये आपको मिलेंगे और ट्रेस किया कर। स्कर्ट की जगह मेमो को मैं वो पहना देता था शलवार, दुपट्टा डाल दिया, साथ बंदे का हैट गायब किया, चेस्टर उतारा, अचकन पहनाई। अच्छा, ये जो है ना, मैंने अल्लाह ताला ने कोई मुझे एक ट्रेनिंग देनी थी, वो मैं ट्रेस करता था ना, तो उनके एक्सप्रेशन भी ज़ाहिर है, कोई गुस्से में है, कोई हैरानगी में है। एक मेरी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग हो रही थी, मैं कार्टूनिस्ट बन रहा था, कारमा ट्रेसिंग रहा था, मेरा कोई उस तरह का उसमें तख्लीक इन्वॉल्व नहीं थी। तो वो ये हुआ कि जब सारा डाइजेस्ट में मैं सही वाली तस्वीर बनाता था, तो सामने कंदील का दफ्तर था, वीकली कंदील, आपको शायद याद हो। वहाँ महमूद शाम साहब एक दिन मेरे पास आए, वो एक लिहाज से मेरे मौसन हैं कि उन्होंने मुझे कार्टूनिस्ट बनाया। तो उन्होंने कहा कि जी सुबह अखबार में वो ईद है, कार्टून बना देंगे बकरों के। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बना दें, क्योंकि मैं तो ट्रेसिंग कर कर के तो मैं अपना बन चुका था कार्टूनिस्ट। तो जुमे वाला दिन था, नेक्स्ट डे, तो एक स्ट्रिप थी पीछे 4 कार्टूनों की मैंने दी, वो हिट हो गई। तो जैसे पहली फिल्म नहीं हिट हो जाती है तो फिर आप चल। तो 3-4 जुमे जब इसी तरह एडिशन में कार्टून लगे, मेरी साथ तस्वीर भी होती थी, तो किसी ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये बात है 67 की। तो मैंने क्लिक किया, टाइमिंग, मैंने कहा ये कबूलियत की घड़ी है, मैंने ये प्रोफेशन छोड़ना नहीं, यही करना। तो जंग ग्रुप में कैसे आए और कितना अरसा हो गया यहाँ पे? पहले दिन से, ऑलमोस्ट अगर मैं 1 अक्टूबर 1981 से। हाँ, एक लंबा अरसा हो गया ना। हाँ, अब तो ये तकरीबन मोर देन 30 इयर्स, 40 इयर्स के 40 के करीब चले गए आप। ठीक है, तो 40 इयर्स के दौरान यहाँ काम करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी आ जाता है, कुछ बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेशन आपसे नाराज़ भी हो जाती है, बाज़ औक़ात आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम भी दे देती। तो आपके साथ भी कोई इस तरह के तजर्बात हुए? मैं इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत लकी हूँ कि मैं उस अदारे में काम करता हूँ जहाँ पे मुझे माहौल जो है दोस्ती वाला, बॉसिंग नहीं, और फ्रीडम, और ये ना कहा जाए कि ये नहीं बनाना और वो नहीं बनाना। तो हालांकि तय कुछ नहीं हुआ, तो कमर्शियल पेपर है, तो पता नहीं ये एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह बड़े खलील साहब, उनकी अपनी अच्छी बातें थी, और माशाल्लाह शकील और रहमान साहब भी, हालांकि 40 सालों में मेरा हाले इनसे कोई 40 मुलाकातें भी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, मैं दफ्तर में नहीं ना जाता, मैं घर से ही भिजवा के कार्टून या तो ड्रॉप कर देता था, या फैक्स कर देता था, या मैं ईमेल कर देता हूँ। तो वो मेरे और उनके साथ बड़े अच्छे अदारे के साथ ताल्लुकात हैं। चलें जी, वो रहने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے ہماری یہاں پہ بات ہو رہی تھی، وہاں سے ہم اٹھے اور تھوڑا سا ان کا جو ڈرائنگ روم ہے جاوید صاحب کا، وہاں ہم اس وقت موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ جموں سے ہیں، اور جموں کے اندر جو اٹراسٹیز ہوئیں، جو ظلم و ستم ہوا، وہ بھی ایک زندگی کا آپ کے ایک حصہ ہے، اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ انسان جس چیزوں سے گزرتا ہے، جن چیزوں سے، وہ اس کے کام پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن آپ کے جو کارٹون ہیں اس میں مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مجھے جموں کا غم یا وہاں کے ظلم و ستم نظر نہیں آئے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ بذات خود 8 مہینے کا تھا، سننے میں اور دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ جو میں نے والدین کی ڈپریشن یا ان کا غم جو ہے وہ محسوس کیا، وہ مجھے ایک قسم کے ایک زندگی میں ترتیب دینے میں بڑا، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی چھینا جھپٹی وہ نہیں تھی، وہ میں نے، اور یہ جو جتنے جموں کے لوگ تھے نا، یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ ایک تو وہ سمپل، کوئی جھوٹ کوئی فریب نہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ لوگوں نے بیچ میں، اب میں جنرلائز بات نہیں کر رہا، کوئی اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو جموں کی کمیونٹی میں نے جو 10-12 سال میں 15 سال میں دیکھی تھی، بہت اچھے لوگ تھے، ڈیپینڈیبل تھے۔ اچھا وہاں پر ظلم و ستم آج بھی جاری ہے، آپ جموں اور کشمیر کی بات کریں، اور بہت زیادہ لکھا بھی جاتا ہے، اور مودی کے اوپر اس پہ بہت زیادہ انڈین ایون اخبارات ہیں، وہاں کارٹون بنتے ہیں، جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی ایسا کوئی کارٹون بنانا چاہیے، یا کچھ کارٹون ایسے ضرور بنانے چاہیے جس کے اندر جو لوگ وہاں ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو آپ پورٹرے کریں؟ یہ کرتا ہوں، میں بہت زیادہ کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا جموں کے وہ ظلم و ستم میرے ذہن میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، یہ وہ اگر ہوگا بھی کبھی شو کرے گا تو وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اور میں 2 دفعہ انڈیا گیا ہوں، اور وہاں پہ حالانکہ اس وقت ظاہری طور پہ وہ بہت زیادہ دوستی کہ یہ وہ عوام کی لیول پہ کچھ نہیں تھا، بڑی ایک دوستی کا ایک جذبات ہوتے تھے، لیکن سٹل آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا حکومت ٹھیک نہیں، ملک ٹھیک نہیں۔ سسرال میں ڈی سی جموں بھی رہے ہیں، جو کچھ فیملیز آ رہے ہیں ادھر رہ گئی، تو ان میں ایک ڈی سی جموں تھے، تو وہ مجھے لینے کے لیے آئے، ہمیں مطلب میری ساس تھی، میری وائف تھی، خالہ تھی، تو گاڑی میں ہمیں امرتسر سے لے کے تو وہ دہلی میں قیام کیا، اور پھر انہوں نے جانا تھا کشمیر، تو اوپر سے انہوں نے بڑے نیم دلانہ طور سے مجھے دعوت تو دی، لیکن میں ان دن وقت میں تھا، اور ہر تیسرے دن میں اندرا گاندھی کے کارٹون بناتا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ سرکاری بندہ ہے، ظاہر پتہ تو لگ جاتا ہے نا، ان کی بڑی زبردست سرویلنس ہوتی ہے، میں نہیں گیا، تو کیونکہ اگر وہ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہو اس نے بڑی دیر لگانی تھی، بلکہ دینی نہیں تھی زیادہ، تو مجھے پھر بتایا گیا کہ فارن آفس کی جب ملاقات ہوتی ہے نا، تو ان میں سے کبھی کبھی یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اندرا گاندھی کے جو کارٹون بنتے ہیں نا وہ پلیز ذرا کام بنائے۔ بلکہ ایک دفعہ یاد ہے مجھے کہ ضیاء الحق صاحب سے کسی نے پوچھا، نیشنل ہوک اپ پہ اس وقت چینل تو نہیں تھے، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، انہوں نے پوچھا تھا جی آج وہ اس کا بیان آیا وزیر خارجہ کا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی آج کا کارٹون دیکھ لیں، تو میں نے بنایا تھا وہ واجپئی جو ہے نا، وہ ڈاکٹر کو بتا رہا ہے، وہ پیٹ اٹھا کے بڑا عجیب و غریب پیٹ باہر نکال کے، تو وہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ نہیں آپ کو کوئی اور کو خاص کوئی سیریس بیماری نہیں، آپ کو شاہراہ ریشم کا مروڑ اٹھتا ہے۔ شاہراہ ریشم اس وقت ہے، بڑی پرانی بات ہے، 40 سال پرانی بات ہے یہ شاہراہ ریشم جو ہے۔ تو اسی طرح ضیاء الحق صاحب نا، ایک دو دفعہ اور بھی میرے نیشنل ہوک اپ پہ کارٹونوں کا ذکر ہوا، ان کا ویسے میں ضیاء الحق صاحب کا ذکر ہو گیا، تو انہوں نے کوئی ونڈوز چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کمال کیا ہوا تھا کہ
جابرانہ نظام تو اپنی جگہ، لیکن بیچ میں انہوں نے کچھ ونڈوز اوپننگز تھیں کچھ. اوپننگز تھی. تو اب میں نے جو کارٹون ابھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ایسے ایسے کارٹون میں بنائے ہوئے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ نظامی صاحب کا حوصلہ ہے کہ کیونکہ چھاپنا جو اخبار ہے نا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ تر ان کی ہے، پرنٹر اور پبلشر ایڈیٹر یا مالک کی بھائی اس وقت تو جو ہے. تو وہ بعد میں میرا جو کبھی آئے گا نا زد وہ بعد میں آئے گی، سب سے پہلے ان پہ آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ سفر میں انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا، اور یہ میں اکثر سوال دوسروں سے بھی کرتا ہوں کہ سفر سکھاتا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پہ قربان جاؤں، کیا کیا خوبصورت نظارے اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے انسان بنائے ہیں. کوئی نیلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی سفید ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا جو ہے. اور پھر میں مثلاً جب بھی سیر کر کے واپس آتا ہوں اس میں نے شپ میں سفر کیا، ٹرینوں میں سفر کیا، جہاز میں سفر کیا، پیدل سے مرادی بسوں میں، ٹرینوں میں. تو میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا، کہاں کہاں سے ہو کے میں پھر سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی اس گھر میں آ گیا ہوں. سارا کچھ دیکھ کے نا بڑے خوبصورت نظارے دیکھ کے. لیکن جب آپ اپنے ملک میں آتے ہیں نا تو ایمان سے اس سے اچھا کوئی ملک ہے ہی نہیں. جو ایک وہ کہتے ہیں نا جو مزہ اپنے چبارے میں ہے وہ نہ بلخ نہ نظارے میں. ہاں تو یہ جو چیزیں ہیں، تو میں تو پاکستان کا بہت بڑا فین ہوں اور اس کی اچھائیوں کا بھی قائل ہوں. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ضیاء الحق صاحب سے بھی شاید غالباً میٹنگ کی، ملاقات آپ کی ہوئی، اور اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ ہوئی، یا شہید جو ہے، اور جنید صاحب سے بھی. عمران خان صاحب اور اس سے پہلے مشرف صاحب، ان سے بھی کوئی ملاقات ہوئی؟ مشرف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا وہ جو ہے وہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا بڑی ریلیکسنگ اور فرینڈلی. مثلاً مجھے یاد ہے جب ملے تو وہ ہاں بھائی بڑے اچھے کارٹون بناتے ہیں آپ، یعنی ہی واز اویئر کہ کارٹونس بنتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب کا میں آپ کو ذکر میں ایک دو جگہ اور بھی کر چکا ہوں، شاید ریپیٹ ہو جائے بات. تو ان کی جو بہو ہے ان کے ساتھ میرے کوئی سسرالی عزیزوں کا رابطہ تھا. تو وہ فون کرتے تھے کہ انکل کا کارٹون دیکھا ہے. تو انکل کا ایک دن فون آیا ان کو، یار آپ لوگ سنا ہے کہ وہ واقف ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کو کہیں یار میرے کانوں میں سے بال نہ بنائے. تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب ایک جنازے پہ، حمید نظامی مرحوم کے جنازے پہ، تو وہ کھڑے تھے تو میں گیا، بڑے ادب سے میں نے اسلام کیا، تعارف کرایا. تو ایک دم ہنس رہے تھے، چپ کر گئے، بلکہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. تو کارٹونسٹ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نہ پتا ہوتا ایوری باڈی از ریلیکس، جب وہ بتائیں گے یہ کارٹونسٹ ہے تو سارے کسی یوں ہاتھ رکھ لے گا. وہ جو کوئی ویک پوائنٹ ہوگا نا اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا. حالانکہ میں کبھی بھی ایکسپلائٹ نہیں کرتا اس بات کو. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ؟ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں وزیر اعظم بننے سے تو بہت زیادہ رہی ہیں پہلے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد نہیں، اور شاید ہو بھی نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میں اتنا تردد کرتا ہوں کیونکہ اس طرح ان سے ملنا کوئی آسان ہے، ان کے اپنے وزیروں سے ملنا. وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ مشیروں سے نہیں ملتے، وزیروں سے نہیں ملتے، تو ہم کہاں پہ ہیں. اچھا آپ نے مجھے پہلی جو بریک تھی اس کے اندر بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کو جنید صاحب کی پرسنالٹی بہت پسند آئی. جتنے بھی لیڈرشپ پاکستان کا ذکر آتا ہے، کچھ ایسی پرسنالٹی بھی ہے جو جس نے آپ کو اریٹیٹ کیا؟ ہاں اریٹیٹ تھوڑا سا کیا. نہیں میرا خیال ہے اچھا، بلکہ مجھے پسند کچھ پرسنالٹیز آئی ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، میں نے ان کی مینرزم کی داد دیتا ہوں ان کو، کہ چاہے وہ چیف منسٹر ہو. مثلاً پیر بگاڑا صاحب سے ایک دن میں ملا، کہیں بیٹھے مجھے نظر آ گیا تو میں نے تعارف کرایا، تو اتنے اچھے طریقے سے میرے سے ملے. پھر وہاں کے جو چیف منسٹر
ایکس یا موجودہ یہ جتوئی صاحب جہاں کہیں ملیں گے نا وہ ان کا مینرزم جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ مجھے خلیل صاحب مرحوم کا فون آیا کہ جاوید وہ پیر بگاڑا صاحب کے کارٹون نہ بنانا, وہ ہو رہے ہیں کلہاڑیاں لے کے جنگ کے اوپر. تو میں نے, یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پرائم پہ تھا, جنگ بھی فرنٹ پیج پہ کارٹون چھپتا تھا تو بہجا ہو جاتے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اور بڑے لوگ ہیں, چلو نہیں بناتے ہم پیر بگاڑا صاحب کا. تو کچھ 6 مہینے کے بعد میں نے خبر پڑھی کہیں کہ پیر بگاڑا صاحب نے کہا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, میرے کارٹون نہیں بن رہے. یعنی وہ دیکھیں انہوں نے خود اجازت دے دی کہ وہ. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پیر بگاڑا صاحب کا جو آبائی گھر ہے نا, ان کے وہ اندر جو خاص جگہ ہے ان پہ انہوں نے فریم کر کے لگائے ہوئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ. اچھا, کسی شخص نے آپ کو فون کر کے کہا ہو یا آپ سے ریکویسٹ کی ہو یا کسی سے کروائی ہو کہ جناب میرے بھی کارٹون بنانے چاہیے آپ کو؟ اکثر کرتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ اکثر لوگ کرتے ہیں. جب میرا ایک ہوتا تھا نا کسی فنکشن میں ملاقات ہوئی تو اس وقت ظاہر کرونا تو تھا نہیں, بغل گیر بھی ہوتے تھے, تو کان میں میرے اکثر کہتے تھے صبح ذرا کو اچھا سا کارٹون تو ہو جائے. تو میں نے بنانا تو ہوتا ہی ہے ایوری ڈے, تو میں ان کا پھر وہ بیچ میں فٹ کر دیتا. اچھا, کسی صحافی کو, کسی کارٹونسٹ کو یا کوئی اس طبقے سے جو لوگ ہیں اس کو منانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ ڈرا دیں, دوسرے کو لالچ دے دیں. تو کسی نے آپ کو ڈرایا یا کسی نے آپ کو لالچ دی؟ اصل میں میں نے بتایا نا میں بڑا سوشل ہوں. تو جو سیاستدان ہے نا ہوشیار, اچھے سیاستدان, وہ آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ وہ میری بیٹری جو ہے نا اس تعریف پہ 1 سال چلے گی. اچھا, وہ سمجھدار ہے. نہیں, اس کی وجہ پتہ کیا, دیکھیں نا, کوئی آپ کی پذیرائی کرے, آپ کو عزت دے تو لامحالہ آپ بھی اس کی عزت دیں. تو میں نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو اپنی لکیروں کی وجہ سے دینی ہے, میں اور کیا کر سکتا ہوں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ میری کئی لوگوں سے, سیاستدانوں سے دوستی بھی بڑی رہی ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو آپ کو تعریف کر کے آپ سے کام لے لیتے تھے, اب کچھ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے سیاستدان. جیسے آپ نے بات کی کہ سیاستدان جو سمجھدار ہوتا ہے وہ تھریٹ نہیں کرتا, لیکن جو سمجھدار نہیں ہوتا پھر وہی کرتا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا کچھ؟ نہیں, اس لیے کہ ایک تو میں ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتا. اچھا, ہر جو شعبہ ہے, ہائے زندگی ہے یا فن ہے, اس کی اپنی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. چونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ایز اے کارٹونسٹ اس کی بھی تو کچھ ایسی باریکیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسے جیسے کرکٹ کے اندر ہے ایک ریورس سوئنگ ہے, پوری دنیا اس کو دیکھتی رہی یار کیا بہت عرصے بعد انہیں سمجھ آئے, یا لیگ بریک ہے. اسی طرح کارٹونسٹ جو ہے ان کی بھی تو کچھ باریکیاں ہوتی ہیں, تو بتائیں وہ کیا ہے؟ نہیں, اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ جو پرنٹ میڈیا ہے بڑا رسپانسبل میڈیا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا الیکٹرانک میڈیا سے, تو یہ تو مادر پدر آزاد ہے. لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے یہ, اس میں حالانکہ کوئی ریٹرن نہیں, کوئی ہمارے کو پرفارما نہیں دیتا ہمیں کہ جی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہمیں اب مجھے چونکہ 50 ایئرس ہو گئے ہیں اس سسٹم میں, تو اس کا ایک سیلف سینسرشپ بھی ہے کہ میں نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی کارٹون میں, مذہب کی کسی فرقے کو نہیں ٹچ کرنا, ادارے جو ہیں ہمارے بہت محترم, اس کو نہیں ٹچ کرنا, اس کو نہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پرنٹ میڈیا میں تھیں. اب جو ہیں جو الیکٹرانک میڈیا میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اخبار جو اور ایک اچھا خاصا جو اسٹیبلشڈ اخبار ہے, اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ میرے جب سب ایڈیشن میں کارٹون چھپتے تھے تو 10 لاکھ, لندن, کراچی, کوئٹہ, پشاور, پنڈی, لاہور, 10 لاکھ اخبار جب چھپتا تھا تو 10 بندے تو اس کو پڑھتے تھے. تو مجھے جب پتا چلا کہ 1 کروڑ لوگوں سے میرا روز رابطہ ہوتا تو میں بلکہ ڈر گیا, نروس ہو گیا. میں نے بجائے اس کے کہ میں ذرا میری پھونپھاں ہوتی, نیوسنس ویلیو بڑھاتا اپنی, میں نے بلکہ اس اپنے قلم کو اور زیادہ سافٹ کر دیا کہ کسی کو, ادارے کو نقصان نہ پہنچے, کسی شخصیت
کسی شخصیت کی کوئی تصدیق نہ ہو جائے یا اس کا کوئی وہ نہ ہو جائے. تو میں اولڈ سائڈ کا کارٹونسٹ ہوں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈر گئے نا اس بات سے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ احتیاط جو ہوتی ہے پھر شاید وہ جو مقصد ہے جو آپ نے پورٹری کرنا ہے عوام کے مسائل کا، اس سے کہیں آپ دور نہیں ہو جاتے؟ نہیں، مسائل پہ تو میرا خیال ہے کوئی مائنڈ نہیں کرتا. اگر آپ کسی کی ذاتیات پہ آ جائیں، اس کے پرسنل ہو جائیں، تو پھر تو مائنڈ کرے گا کوئی، مسائل پہ نہیں کرتا کوئی. اچھا، آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اگر میں بات کروں، ہر شخص کو اپنی بھی کوئی نہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے، تو یہاں مجھے بریک لینی ہے اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا. ناظرین اس کو ہم پوچھیں گے ان کے بارے میں کہ ان کو اپنے کام کے اندر سے کون سے ایسے جیسے کام ہے جسے ماسٹر پیس اپنا سمجھتے ہیں، یا جو ان کا پسندیدہ کوئی ایسا کارٹون ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی صاحب، آپ کا اپنا کوئی کام ایسا جو آپ کو بڑا پسند آیا ہو؟ اچھا، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 22,500 کارٹون بنا چکا ہوں، اور مجھے کل کا پرسوں کا بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ میں پھر جو تازہ ہوتا ہے نا اس پہ ساری انرجی لگاتا ہوں. لیکن جو میرا کارٹون تھا نا دھنک میں 74 یا 75 کی بات ہے، اس کا ایک ہم عادی ہے نا، ہم تو چھوٹے 2 کالم میں کارٹون بناتے تھے نا. دھنک میں ہوتا تھا سینٹرل سپریڈ، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بن جاتا تھا کوئی 1 فٹ 1.5 فٹ کا، جب کھولتے تھے نا پورا صفحہ تو اس میں اسپیس بہت ہوتے تھے. تو وہ میرا جو پہلا کارٹون تھا نا، وہ یہی میں نے فریم کیا ہوا ہے. اس نے مجھے بڑا اسٹیبلش کیا تھا پولیٹیکل حلقوں میں. اس وقت بے نظیر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس میگزین کا اردو ٹرانسلیشن کروا کے دیکھا کرتے تھے. وہ یہ جو کارٹون ہے نا، یہ ہسٹری ہے اس دور کی. یا آپ کو پسند ہے سب سے زیادہ؟ پسند اس لیے ہے کہ ایک تو اس کا سائز بڑا ہے، اس میں آپ اگر لائنیں گننے شروع کر دیں، ایک ہی سیٹنگ میں بناتا تھا. یہ پورا پوسٹر ہوتا تھا، بیچلر تھا نا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خاص پتہ نہیں تھا. جب جو آپ کو پتہ چلتا ہے نا، پھر وہ آپ ذرا محتاط ہو جاتے ہیں. تو یہ غیر محتاط دنوں کا کارٹون ہے، وہ آپ نے بنایا تھا. اچھا، بہت سارے کارٹونسٹ جو ہیں عام طور پہ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں. میں 1-2 کو جانتا ہوں جو کہ آرٹسٹ بھی تھے، اور بعض اوقات تو کارٹونسٹ سے زیادہ وہ آرٹسٹ اچھے تھے. تو آپ آرٹسٹ بھی ہیں، تصویریں وغیرہ بھی بناتے ہیں، یا پھر صرف کارٹونسٹ ہیں؟ اور اگر آرٹسٹ ہیں تو ان دونوں کے اندر جو ہے آپ کو کیا زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو زیادہ کارٹونسٹ سمجھتے ہیں یا آرٹسٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نے بلینڈ کیا نا، میں نے اپنے فن میں نا دونوں چیزوں کو بلینڈ کیا. مثلاً اس میں آپ دیکھیں، اس کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ دیکھیں، تو یہ وہ اصل آرٹ ہے. بیچ میں جو پرسنالٹیز ہیں یہ کارٹون ہے. تو ان دونوں کو یہ اسٹیبلش، یہ بلینڈ کر کے جو تصویر بنتی ہے نا، وہ یہ میرا جب میں یورپ گیا پہلی دفعہ، تو پہلے ہمارے ہاں یہ تھا کہ کانسیپٹ کے کارٹون وہ اچھا ہوتا ہے جس میں کیپشن بھی نہ ہو اور لائنیں بھی بڑی مطلب بہت کم ہوں. جب میں یورپ گیا تو وہاں پتہ چلا کہ کارٹون تو پینٹنگ ہے وہاں پہ. وہ تو آپ پہلے اس کو دیکھ کے تو اس کو اپریشیٹ اس کے حصار میں آ جاتے ہیں کہ یار کیا چیز ہے، کیا خوبصورت بنایا ہوا ہے. مثلاً میں پرسنالٹی بنائی، وزیر اعظم بیٹھا ہوا میز پہ، لیکن میز پہ کیا چیزیں ہیں، جس طرح بچے نے یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ پیچھے اس کا ایک خاص ماحول ہوگا. اس پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہاؤس، ایک عام دفتر، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی امیر آدمی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، اس کا سارا ماحول جو ہے نا پیچھے، وہ ڈیٹیلنگ جو ہے نا، وہ میں نے یورپ میں دیکھی. میں نے کہا تھا یار یہ تو کمال ہے، وہ تو الٹ ہے. ویسے بھی ہم تو الٹ چلتے ہیں نا ترقی یافتہ ملکوں سے. تو کارٹونوں میں بھی میں نے دیکھا یار ادھر منیمم لائنز اور ادھر میکسیمم پینٹنگ ہوتی ہے جو کارٹون ہے. تو اس کے بعد میں نے یورپ کے آنے کے بعد یہ بنایا تھا کارٹون، جس میں میرا پھر وہ چینج ہو گیا تھا
کہ منیمم لائنز نہیں. اچھا اگر آپ چلے جائیں نا الیکٹرانک میڈیا کے اندر یورپ وغیرہ تو وہاں کارٹون وہاں پر بھی ہے, پاکستان میں بھی کسی نہ کسی حد تک ہے, لیکن جس طرح پرنٹ میڈیا میں کارٹون ایک لازم و ملزوم چیز سمجھی جاتی تھی, الیکٹرانک میں شاید اس طرح نہیں ہے. ہمارے سارے چینلز میں کچھ میں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اسے الیکٹرانک میں ہونا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر جب اگر الیکٹرانک میں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نئی اختراع سامنے آنی چاہیے؟ مجھے بہت دفعہ کہا گیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزاح کا معیار الیکٹرانکس میں ہے نا, اس تک میں نہیں پہنچ سکتا. وہ اس میں کئی دفعہ پکڑ پانے اور پگڑی اچھالنا, تصحیح کرنا, ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں مزاح کے لحاظ سے الیکٹرانک میڈیا میں. تو جو پرنٹ میڈیا کا معیار تھا نا, یہ ہلکی سی چبھن ہوتی تھی کہ گدگدی نہیں کرنی, تو آپ کبھی مسکرا پڑتے ہیں یا کہکا لگا دیتے ہیں. ایک سوفسٹیکیشن تھی پرنٹ میڈیا میں. اب الیکٹرانک میڈیا میں اس کی کیا وجہ؟ ہم نے شاید اس سٹیج کو اٹھا کے وہاں لگا دیے سارا پروگراموں میں. میرا خیال ہے یہ ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے. آپ یقین مانیں کہ میں خود دیکھتا ہوں وہ پروگرام بڑی چاہت سے. میں لیٹ سوتا ہوں اب ان کے پروگرام دیکھ کے, اس لیے کہ اب دیکھیں, آپ جو دیکھیں گے اس کے آپ تھوڑی دیر بعد عادی ہو جائیں گے. اب ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں نیگیٹیوٹی چل رہی ہے, تو سم ٹائم میں بھی سوچتا ہوں کہ یار ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں ہم, لیکن میں سارے دن میں 3-4 گھنٹے جو ہے نا گپے شپے مار کے اپنے. اچھا ایک مزاح الیکٹرانک میڈیا کے اندر انور مقصود صاحب کا ہے, معین اختر صاحب ہیں, آپ کو لہری بھی نظر آتے ہیں, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کلاس ہے, اور ایک طرف آپ کو یہ سٹیج نظر آتی ہے. الیکٹرانک میڈیا کی اصل ضرورت کون سا مزاح ہے؟ ان دونوں کے درمیان کر لیں. انور مقصود صاحب کا تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور پنجاب کا جو, یہ میں پنجاب کہتا ہوں نا, یہ سارے آلموسٹ زیادہ پنجابی ایکسپریشن ہے اس میں, یہ ذرا لاؤڈ ہے. اس کے درمیان میں جو ہو نا, مثلاً کون سے پروگرام میں مثال دوں آپ کو, کئی پروگرام بیچ میں اچھے بھی, بلبلے ہے مثلاً, بلبلے اس کا ٹچ اس کے سینٹر میں آ جاتا ہے, اس کے درمیان میں آ جاتا ہے. تو ایک دو اور پروگرام ہیں ان کے, ندا ممتاز یا یاسر کے, وہ بھی بڑے اچھے ہیں. جو لوگ کارٹونسٹ بننا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کارٹونسٹ بن نہیں سکتے آپ. ایک تو یہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ دیں کہ کارٹونسٹ بنا دیں گے کسی کو, وہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص, اس میں جراثیم ہوتے ہیں شخصیت میں, مشاہدہ, آبزرویشن جس کو آپ کہتے ہیں, اور آوارہ گردی کی انتہا, اور مزاح کی انتہا. یہ اب چیزیں نہیں رہی, یہ بلینڈ نہیں ہے. ایک تو ہم اس وقت کوئی بھی کام محنت سے کرنے کے عادی نہیں رہے. میں نے مطلب 52 ایئر سے ایک چیز کو سنبھالا ہوا ہے, ایک ہی ادارے میں ہوں. یہ لائلٹی اب کہیں نہیں ہے, آپ نظر نہیں آئے گی آپ کو. شارٹ کٹس ہیں, ہر بندہ 3 مہینے میں چاہے گا کہ میں مشہور ہو جاؤں. میں نے بھی ایک دفعہ اشتہار دیا تھا کہ بچے 8-10 آ جائیں گے تو میں ان کو ٹرین کروں گا, کیونکہ میں گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں اپنا فن جو آگے نہیں منتقل کر رہا. تو اشتہار کے بعد میں نے سوچا جن کی اچھی ڈرائنگ ہوگی نا بچوں کی, میں ان کو گروم کروں گا, کیونکہ بیسک جو ہے نا ڈرائنگ وہ ٹھیک ہونی چاہیے, ویسے نہیں بن سکتے آپ کا. 200 بچوں نے رجسٹریشن کروا لی. میں نے کہا میں ان کے لیے کوئی اسٹیڈیم رکھوں گا, کوئی ہال رکھوں گا, کیا کروں گا. لکیلی کسی خاتون نے مجھ سے فون پہ کہا کہ یہ 3 مہینے میں کارٹونسٹ بن جائے گا. تو میں نے کہا جی مجھے اس وقت پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. میں نے کہا جی میں تو ابھی بھی نہیں بنا, لرننگ سٹیج پہ ہوں. میں نے سارا فضل بالکل ہی پروگرام ہی ملیامیٹ کر دیا. تو اس سے ہمارے معاشرے کا جو ہے نا شارٹ کٹ, کسی بھی چیز میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا تھا پیشن, ہارڈ ورک, سنسیئرٹی, یہ جو جس چیز میں بھی آپ یہ بلینڈ ہوگا تو ہوگا, یہ بلینڈ ہوگا تو آپ اس ٹاپ پہ پہنچیں گے. مجھے 92 میں ملا پرائڈ آف پرفارمنس, 2004 میں یا 8 میں میری سڑک میرے نام لگی. تو یہ چیزیں ویسے تو نہیں ملتی. کیسا لگتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس ملنا؟ بہت سارے یہ لوگوں کو ملا, لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کے نام پر کوئی سڑک گلی ہے پاکستان کے اندر.
یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ سڑک میرے نام لگی ہے، کیونکہ میں جب گزرتا ہوں نا تو میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی مجھ سے حرکت نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں یار کس کے نام لگا دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا مجھے سیدھا رکھنے کے لیے یہ ایک ذمہ داری اور ذمہ داری ہے۔ شادی کب ہوئی؟ 77 میں۔ فیملی میں یا فیملی سے باہر؟ نہیں، فیملی سے باہر۔ اور بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ماشاءاللہ وہ کمپیوٹر میں اور انٹرنیشنل گیمر ہے، وہ ڈیزائن نہیں کرتا، کھیلتا ہے۔ تو اسے آپ نے کارٹونسٹ نہیں بنایا؟ نہیں، میں نے تو اس کو کہا کہ ٹیلنٹ ہے، اگر ہوتا تو وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کو کہیں فٹ کروا دینا تھا، اس نے کیا۔ اتنے آپ کے تعلقات، آپ بڑا نام، تو اس کو کوئی گورنمنٹ جاب بھی تو آپ لے کے دے سکتے ہیں یا دے سکتے تھے؟ گورنمنٹ کی جاب جو ہے نا، وہ میں دعا مانگتا ہوں کہ شکر ہے کہ میں گورنمنٹ جاب میں نہیں ہوں۔ وہ تو بیچارے لاہور میں اچھے گھر کے لیے اور پوسٹنگ کے لیے ایسا کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو میں تو آزاد ہوں، نہ میں نے ریٹائر ہونا ہے 60 سال کے بعد، نہ ریٹائر ہونا ہے، تو نہ کہیں ٹرانسفر ہونی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو سرکاری، خیر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو مراحت ملتی ہیں وہ بھی ہیں، وہ کبھی کبھی مس کرتا ہوں میں۔ اچھا، کوئی ریپینٹ کرتے ہوں، افسوس ہو کسی بات ہے کہ زندگی میں یہ چیز مس ہو گئی؟ ایک چیز میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں اصل میں بہت سال پہلے فیملی سے باہر آ گیا تھا، تو ماں باپ کی اس طرح کی مجھے بڑا رشک آتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو میں چونکہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ لک آفٹر تو ساری زندگی کرتا رہا میں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا پاس بیٹھ کے والدین کی خدمت جو ہے، وہ کبھی کبھی مجھے۔ اچھا، کوئی ایسا کام رہ گیا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ابھی کرنا چاہیے؟ آپ سجیسٹ کریں، آپ تو سب۔ نہیں، میں نے کہا نا، ایک آپ ہائٹ پہ پہنچ گئے، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا، اسٹریٹ نام، ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس کافی ہو گیا، لیکن پھر کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن میری ذمہ داری ہے، میرا کام یہ بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا نا کہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی فوکس نہیں کرتا چیزوں کو، اپنے آپ کو بالکل حالات کے دائرے پہ، ڈیسٹنی پہ آپ، اور ڈیسٹنی پہ میرا بڑا یقین ہے، بہت یقین ہے۔ اچھا، پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام؟ جی میں کہتا ہوں جی، پاکستانیوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ اس ملک کی قدر کرو، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا، اور یہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ صرف ایک مینیجر اچھا ہونا چاہیے، مینجمنٹ کی کمی ہے، باقی سب کچھ ہے اس ملک میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے کہ پازیٹیوٹی کو پھیلائیں، پیار کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور اچھا سوچیں، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی جاوید اقبال صاحب کی، پاکستان کے نامور اس وقت کارٹونسٹ بھی ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں، بہت سارے ایوارڈ کے حامل بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا بڑا نام جن کی تقلید کی جا سکتی ہے، جو لوگ پاکستان کے اندر مختلف شعبۂ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی جو ڈیسٹنی پہ ان کا ایک کنٹینٹمنٹ ہے ان کی، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک پاکستان سے جو محبت ہے اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی میزبان سنجا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔